یہ تو خیر آپ بھول جائیں کہ کسی بھی چیز میں ان کو چیلنج ہے. جہاں جہاں عالم اسلام میں کافر کے بوٹ لگے ہیں نا، اس کا ستیاناس ہو گیا ہے. کسی قیمت پر اس کو مسلمان برداشت نہیں کرنے والا. اس نے کہا کہ کافر افواج کو یہ کمال اتاترک نے کہ بھئی تمہارا جو کام ہے ہمیں بتاؤ تو تم سے بڑھ کر ہم کر دیتے ہیں. مطلب کتنا کفر چاہتے ہو، اس سے زیادہ میں کر دیتا ہوں. یار تم نے آنا کیوں، رہو باہر. کہیں پر آپ 2 قدم چلے، کہیں پر 10 قدم چلے، لیکن یہاں پر تو آپ ماشاءاللہ میلوں چل لیے. ٹھیک ہے، میلوں کا فاصلہ آپ کا طے ہو چکا ہے. تو یہ کہ اگر تھوڑا سا بھی مسلمانوں کا کہیں پر بس ہو، زیادہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر سب کچھ آ جانے والا ہے؟ جس معاشرے کے اندر سود کی لعنت نہیں ہوگی، اللہ اس کو روٹی بہت دے گا، بہت روٹی دے گا. یہ لوگوں کو اسلام کی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. جیسے آج سے 10 سال پہلے ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ ٹیکنالوجی بھی ہار جاتی ہے. جی 21ویں صدی ٹیکنالوجی ہار جاتی ہے، ایمان جیت جاتا ہے. شیخ ابھی تو اقتدار مکمل نہیں ملا، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ اقتدار طالبان کے ہاتھ میں مکمل آ جائے گا اگلے چند روز تک. تو آپ کے خیال میں کہ طالبان کے کن شعبہ زندگی میں کامیابی کے روشن امکانات ہیں، کن میں ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، اور کن شعبہ زندگی میں ان کو مایوسی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ تو خیر آپ بھول جائیں کہ کسی بھی چیز میں ان کو چیلنج نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے. ویسے میں آپ سے عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کے منصوبے بندہ مطلب حیران رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارے عالم اسلام کے کئی خطے ایسے ہیں جو 200 سال سے کافر کی تہذیب کے اندر، وہ جیسے پنجاب میں کہتے ہیں نا، گوڈے گوڈے دھنسے ہوئے ہیں، جن میں سے ہمارا بھی علاقہ ہے. شاید آپ سوالات آپ کے بعد میں تھوڑا سا ہو بھی کہ جی دوسرے ملکوں میں، تو ہم کہیں گے بالکل کہانی اور ہوگی دوسرے ملکوں میں. اچھا، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی 2 خطے ایسے ہیں جہاں پہ اس تہذیب کا بہت کم جو ہے نا پہنچ ہوئی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے ایک اتنے بڑا جو سمندر بن گیا تھا اس مطلب ماڈرن تہذیب کا، اس میں نا اللہ نے کچھ جزیرے رکھے کہ وہ شاید ٹیلے اتنے اونچے تھے کہ پانی کی جو ہے نا وہ لہریں جتنی بھی ہوئیں تو وہ ایسے تھوڑا بہت گیلا ویلا ہی ہوا ہے، ڈوبے نہیں ہیں، بالکل دھنسے اس کے اندر نہیں ہیں. ایک یہ افغانستان کا ہے اور ایک جزیرہ عرب ہے. ایسے جزیرہ عرب بھی آپ کو پتہ ہے کبھی انگریز افواج کا محکوم نہیں ہوا، اور مطلب جیسی کیسی مقامی حکومت ہی یہاں پر رہی. ایک جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے تہذیبی طور پر جا کر، آج بھی آپ دیکھتے ہیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے ان کی حکومتیں مطلب کس طریقے سے امریکہ کے جیسے کہتے ہیں تھلے لگی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، بلکہ میں بھی حیران ہوا ہوں، کبھی وہ کسی عرب ملک کے ٹرانزٹ میں بھی کسی وہ لینڈ کرتی ہے نا فلائٹ، سب عرب لباس پہنے ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی جتنا بھی ماڈرن ہوگا، جتنا بھی بے دین سے بے دین ہوگا، وہ اپنا عربی لباس ہی پہنے گا. خلیجی ممالک میں اچھا، یہ آپ کو یہ سچویشن شام میں نہیں نظر آئے گی، اس وجہ سے کہ شام جو ہے وہ استعمار کے بوٹوں تلے آیا ہوا تھا. یہ ہے، ہم شاید بار بار آپ سے ہم سے جہاں جہاں عالم اسلام میں کافر کے بوٹ لگے ہیں نا، اس کا ستیاناس ہو گیا ہے. کسی قیمت پر اس کو مسلمان برداشت نہیں کرنے والا. تو مصر میں آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو اپنا لباس جو ہے نا وہ بھی ختم ہوا ہوا ملے گا. تو مصر ہے، شام ہے، یہ پورا جس کو شمالی افریقہ کہتے ہیں، شروع ہو جائیں آپ یہ تیونس، الجزائر، مراکش، سارے کے سارے بالکل اور رنگ ہے. اچھا، جیسے اب جزیرۃ عرب میں آتے ہیں تو بہت سارا کچھ ہے نا اسلامی ثقافت کا وہ باقی رہ جائے. تو آپ کو لگتا یہی ہے کہ گیلا تو ہوا ہے لیکن ڈوبا نہیں ہے. میں ثقافتی، تہذیبی، معاشرتی سطح کی بات کر رہا ہوں، حکومتوں کی بات نہیں کر رہا. اچھا، دوسرا جو ہے نا افغانستان بھی جو ہے کیونکہ بوٹوں کے نیچے اس طرح نہیں آیا کہ بالکل سرنڈر ہو گیا اور ختم ہو گیا اور ان کے پھریرے جو ہے نا پکے ہو گئے ہوں. ویسے میں وہ ہنسا اس لیے تھا کہ ایک تیسری بھی ہے، وہ بھی کبھی محکوم تو نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ماڈرنائز ہوا، اور اس خطے کا نام ہے ترکی. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مطلب اس نے کہا کہ کافر افواج کو یہ کمال اتاترک نے کہ بھئی تمہارا جو کام ہے ہمیں بتاؤ
تو تم سے بڑھ کر ہم کر دیتے ہیں، مطلب کتنا کفر چاہتے ہو، اس سے زیادہ میں کر دیتا ہوں، یار تم نے آنا کیوں، رو باہر. تو شاید کوئی ایسی وہ راز و نیاز کی کوئی تھی کہ بہرحال ترکی جو ہے نا بغیر مغرب کے بوٹ لگے ہے نا کسی بھی مسلمان خطے سے زیادہ ماڈرنائز ہوا ہے. وہ خیر کہانی اور ہے. تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ کے منصوبوں پہ بندہ دنگ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام کی طرف لوٹنے کا جو عمل ہے، اور آپ کو پتہ ہے زور لگا کر مسلمان جو ہیں پچھلے 70 سال سے یا اب تو 100 سال ہونے کو ہیں پورے روئے زمین پر استعمار کے ڈالے ہوئے گند کو کھرچنا دھونا، اس کے لیے مسلمانوں کی جانیں چلی گئیں. 100 سال سے پورا زور لگایا ہوا ہے، جس کو آپ تحریک اسلامی کے فنومین. کیا مطلب تحریک اسلامی کا جو اس وقت کا جو گلوبل فنومین وہ یہی ہے کہ وہ جو 300-400 سال ہم نے وہ خراٹے لیے تھے اور اس کے بعد سے وہ عالم اسلام بالکل محکوم ہو گیا تھا اور ایک ایسی بڑی وہ ہوئی کہ سب کچھ ہمارا چلا گیا. تو اس استعمار کے اثرات کو ختم کرنے کی ایک موومنٹ ہے. کہیں پر آپ 2 قدم چلے، کہیں پر 10 قدم چلے، لیکن یہاں پر تو آپ ماشاءاللہ میلوں چل لیے. ٹھیک ہے، میلوں کا فاصلہ آپ کا طے ہو چکا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میلوں کے میل ابھی پڑے ہوئے نہیں ہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آسان کسی خطے کو دوبارہ اسلام کی اس حالت پر لانے کے لیے کون سا ہوگا جہاں کم سے کم استعمار کے جو ہے نا وہ اثرات پڑے ہوں. وہ 2 ہی خطے ہیں. یعنی آج اگر مثلا یہ ہے کہ سعودی عرب میں فیصلہ ہو جائے کہ بھئی اس میں جو ہے نا وہ بالکل پیور اسلام پر کرنا ہے، 10 دن ہی لگیں گے آپ کو، 10 دن ہی لگیں گے شاید. تھوڑا مطلب عورت پردے ویسے ہی پردے سے ہے، کسی حکومت سے ڈر کے تھوڑی ہے. معاشرہ پردہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سارا کچھ جو ہے نا وہ نماز روزہ. آپ کو ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ نماز روزہ کرنے والے ہیں ہم میں سے. تو یہ باقی ہیں، باقیات ہیں اسلام کی جو ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ یہ تو ہے کہ سب سے کم چیلنجز جو ہیں وہ انہی خطوں میں ہوں گے جہاں بہت کم اثرات آئے ہیں کافر کے. تو لیکن یہ کہ یہ میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ فلاں شعبے میں ہوگا چیلنج، فلاں شعبے میں نہیں ہوگا. سارے ہی شعبوں کے اندر چیلنج ہوگا. اور یہاں ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے سارے اصول آپ کو یہی کہتے ہیں کہ پھر جہاں صورتحال یوں ہو تو وہاں آپ ایک تو پھونک کر چلتے ہیں اور ایک آپ اسٹریٹجائز کرتے ہیں چیزوں کو. یہ جس کو ہمارے پرانے فقہا جو ہے نا مصالح اور مفاسد کا صحیح دقیق موازنہ کہتے ہیں، اسی کو ایک انداز میں ہم اسٹریٹجائز بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز پہلے کرنے کی ہے تو ایک چیز بعد میں کرنے کی ہے، اور ایک چیز جو ہے نا یہ چیز اس کی بنیاد ہے، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گی ورنہ وہ بھی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگی. تو اسٹریٹجائز کرنا چیزوں کو یہ ضروری ہو جائے گا. اور ویسے میں آپ سے عرض کر دوں، کوئی اگر میں آنکھیں بند کر کے جسے ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں آپ کو کسی بھی خطے میں، ٹھیک ہے یہاں پر انشاءاللہ چیلنجز کم ہوں گے، لیکن دوسرے خطے میں اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ یا تو 100% ہو یا 0 ہو، یہ بھی ایک عجیب مینٹیلٹی ہے، یا لینا نہیں یا پورا لینا ہے اور ضد کرتے رہنا بچوں کی طرح، تو وہ نہیں. تو یہ کہ اگر تھوڑا سا بھی مسلمانوں کا کہیں پر بس ہو، زیادہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر سب کچھ آ جانے والا ہے؟ اب میں اس سوال کا جو ہے نا جیسے کہ آنکھیں بند کر کے جو جواب دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 شعبے، ایک تعلیم اور ایک اعلام. اعلام عربی میں کہتے ہیں ابلاغ کو. یہ ذہن کو بدلنے کے یہ 2 ٹول ہیں، ایک تعلیم اور ایک اعلام، تعلیم اور ابلاغ. تو اس کو اگر کر لیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر اللہ کرے کل کو یہاں پہ جو ہے وہ اسلامی تحریکوں کو اللہ کو تھوڑا سا وہ دے دے، جسے کہتے ہیں لیوریج، کسی بھی وجہ سے اگر ان کو مل جائے، کچھ نہ مانگے صرف یہ 2 مانگیں، ایک بھی ان میں سے مل جائے، تعلیم اور اعلام. چند سالوں کی بات ہے اور اس کے بعد پھر سارے معاملے جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب سب سے بڑی جو اسلام کی اسٹرینگتھ ہے بھلا وہ کیا ہے؟ وہ ہے فطرت، جس کو ہر مرد اور عورت اپنی ماں کی پیٹ سے لے کر آتا ہے. فطرت، اس فطرت کی غذا جو پھر باقی ہے وہ آسمان سے اترتی ہے، اس کا نام وحی ہے. تو ایک ہے فطرت اور ایک ہے وحی. تو فطرت تو انسان لیے ہی پھرتا ہے، تو اس فطرت کو وحی کی غذا دینے کا نام ایک ہے تعلیم اور ایک ہے ابلاغ. تو انشاءاللہ یہ ہم تو یہ کہیں گے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز پر زور ہونا چاہیے.
اور اس کے بعد پھر جو ہے نا تیسری جو ترجیح ہے وہ کہتے ہیں کہ ذہن کے بعد جو سب سے اہم انسان اپنے اندر رکھتا ہے چیز، اس کا نام ہے معدہ. اور اگرچہ یہ بھی ہو سکتا سب لوگ اس سے اتفاق نہ کریں کہ یہ ذہن کے بعد ہے، بہت ساری خلق کہیں نہیں اس سے پہلے ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ذہن کے بعد بھی ہے تو بہرحال معدہ بہت اہم ہے. تو معدے کا بندوبست جو کرنا ہے، ویسے تو کافر کا یہ بہت اہم ٹول ہے. کافر جو ہے نا وہ معدے کو مطلب بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب معدہ بھر جائے تو پھر وہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ ایک جینوئن ضرورت ہے لوگوں کو جو ہے نا مطلب روٹی الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اور ویسے میں آپ سے عرض کر دوں یہ کہ جس معاشرے کے اندر سود کی لعنت نہیں ہوگی اللہ اس کو روٹی بہت دے گا، بہت روٹی دے گا. یہ لوگوں کو اسلام کی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. جیسے آج سے 10 سال پہلے ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ ٹیکنالوجی بھی ہار جاتی ہے. جی 21ویں صدی ٹیکنالوجی ہار جاتی ہے، ایمان جیت جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ سود انسان کو سعادت سکھ دینے میں ہار جاتا ہے. کیونکہ سود کے بغیر چلتا کیسے؟ ہم کہتے ہیں سود کے ساتھ چلے گا کیسے؟ لعنت اللہ تعالیٰ کی جو ہے. تو انشاءاللہ جو معاشرہ سود سے پاک ہوگا، بڑی خیر اور رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ مطلب ہم یہ اپنے ان بھائیوں کو مطلب انشاءاللہ قرآن میں کے یہ مقامات جسے کہتے ہیں نا، تو قرآن کی شان ہے یہ نہیں کہ اس کے لیے بولا جائے کہ نظر کرتے ہیں اس کو. تو بہرحال یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کر کے رکھا ہوتا، یہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے، زمین بھی ان سے ان کے لیے رزق نکلتی. سبحان اللہ، تورات اور انجیل کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ گارنٹی ہے. تو وہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا ہے اس کو قائم کر، یاری کوئی شے ہے اس کے اندر موج کرے گی وہ انشاءاللہ اس روئے زمین کی وہ سوسائٹی جس کے اندر جو ہے نا قرآن کے موٹے موٹے انبیاء یہ بھی نہیں کہتے کہ سارا مکمل ٹھیک ہے یار وقت لو جتنا بھی لینا ہے، لیکن اگر قرآن مجید کے چند بنیادی احکامات ہی کی حرمت کسی خطے کے اندر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بارے نیارے ہو جانے والے ہیں اور دنیا جو ہے وہ اس پر رش کرے گی. تو بہرحال یہ کہ چیلنجز سارے ہی میدانوں میں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ترجیح جو ہے نا وہ شاید ان 3 چیزوں کو ہو، تعلیم، ابلاغ اور لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب فقر اور غربت سے نجات دلانا.